بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں توفیق بخشی کہ ہم قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کا حصہ بنیں اور عربی گرامر سیکھتے ہوئے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ آج مرکبات کا چیپٹر جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، جب تک وہ اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، تو اس کو ہم مفرد کہیں گے۔ لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ آپس میں مل جائیں تو ہم اسے مرکب کہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ مفرد لفظ جمع مفرد لفظ وہ مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے، ایک مرکب تام ہوتا ہے۔ مرکب ناقص جو ہے وہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس سے بات پوری نہ ہوتی ہو، تو اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لڑکے کی کتاب، اچھا لڑکا، یہ کتاب، وغیرہ وغیرہ۔ مرکب تام جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جس میں بات مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، اسے ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لڑکا نیک ہے، یہ کتاب ہے، وغیرہ۔ مرکب تام کو ہم جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو جملہ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ، ایک جملہ فعلیہ۔ عربی زبان کے اندر وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے مرکب ناقص پڑھیں گے۔ مرکب ناقص کی چار اقسام ہیں۔ نمبر ایک مرکب توصیفی، نمبر دو مرکب اشاری، نمبر تین مرکب اضافی، نمبر چار مرکب جاری۔ آج ہم مرکب توصیفی یعنی پہلا مرکب جو ہے وہ پڑھیں گے، باقی تین مرکبات انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں ہوں گے۔ مرکب توصیفی جو ہے اس کی تعریف سب سے پہلے آپ دیکھ لیں۔ کم از کم دو الفاظ کا مجموعہ جس میں ایک اسم جو ہے دوسرے اسم کی صفت بیان کرے اسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نیک لڑکا، سست آدمی، محنتی لڑکی، وغیرہ۔ اب مرکب توصیفی میں ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور وہ اسم جس کی صفت بیان کی جائے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں، اور وہ اسم جو صفت بیان کرتا ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مرکب توصیفی ہے نیک لڑکا، تو اس میں لڑکا جو ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو لڑکا موصوف ہوگا، اور جو نیک ہے یہ صفت ہوگی۔ اچھا، اردو اور انگریزی ترکیب میں صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر پہلے موصوف ہے اور اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو ایسا کوئی فارمولہ ہونا چاہیے جس سے ہم خود بھی عربی زبان کے مرکب توصیفی بنا سکیں، یا اگر کوئی مرکب توصیفی ہمارے سامنے آئے تو اسے ہم سمجھ سکیں۔ تو مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ: مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ موصوف جو ہے اسے کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے۔ اچھا، یہ چاروں پہلو جو ہیں، چار پہلو، اس کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ چار پہلو ہیں وسعت کے اعتبار سے عدد، جنس اور اعراب۔ اور یہ وسعت کیا ہوتی ہے، عدد کیا ہوتا ہے، جنس کیا ہوتی ہے، اعراب کیا ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ تو یہ چار جو پہلو ہیں، ان چاروں پہلوؤں میں صفت جو ہے وہ تابع ہوگی موصوف کے۔ یہ مرکب توصیفی بنانے کا فارمولہ ہے۔
اب ہم مثال دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے نیک لڑکا۔ اچھا، نیک کی جو عربی ہے وہ ہے صالحن۔ صالحن کو نیک کہتے ہیں، اور لڑکا کی عربی ہے ولدن۔ اچھا، اس میں جو لڑکا ہے وہ موصوف ہے اور نیک جو ہے وہ صفت ہے۔ تو قاعدے کے حساب سے موصوف یعنی ولدن جو ہے وہ پہلے آئے گا، اور صالح نیک وہ بعد میں آئے گا۔ تو اس طرح یہ ولدن صالح بن جائے گا۔ اب اگر یہ معرفہ، اسے ہم معرفہ کرتے ہیں، الولد الصالح، یعنی جو صفت ہے وہ تابع ہونی ہے موصوف کے، اور موصوف ولدن ہے۔ اب ولدن جو ہے وہ معرفہ ہے، تو صفت جو ہے صالح وہ بھی معرفہ ہوگی، تو یہ لفظ بن جائے گا الولد الصالح۔ اچھا، اگلی مثال ہے دو نیک لڑکے۔ اب اس میں لڑکے جو ہیں وہ دو ہیں، تو دو لڑکوں کی جو عربی ہے وہ ہے ولدانی، اور نیک کی عربی ہے صالحانی، اور یہ اگر معرفہ حالت میں ہوں تو یہ بن جائے گا الولدان الصالحانی، دو نیک لڑکے۔ اچھا، اگر زیادہ لڑکے نیک ہوں، نیک لڑکے یعنی زیادہ لڑکے ہیں اور نیک ہیں، تو اس میں جو زیادہ لڑکے ہیں ان کی عربی ہوگی اولادن، اور زیادہ نیک کی عربی ہوگی صالحون، اور اگر یہ معرفہ ہو تو یہ بن جائے گا الولد الصالحون، الولد الصالحون۔ اسی طرح اگر ہم مؤنث کی مثال لیں تو نیک لڑکی، لڑکی جو ہے اس کی عربی ہے بنت، اور نیک اگر مؤنث ہو تو اس کی عربی ہے صالحۃن، اور اگر یہ معرفہ ہو تو یہ بن جائے گا البنت الصالحۃ، یعنی جو صفت ہے وہ موصوف کے تابع ہو گئی، جو صفت ہے وہ مؤنث بنے گی اور ساتھ میں وہ معرفہ بھی بنے گی۔ اسی طرح اگر دو نیک لڑکیاں ہوں تو یہ بن جائے گی البنتان الصالحتان، اگر زیادہ نیک لڑکیاں ہوں تو اسی طرح یہ بنے گا البنات الصالحات۔ تو یہ مرکب توصیفی اس طرح ہم آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ پہلے صفت کی عربی بنا لیں، پھر موصوف کی عربی بنا لیں، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو آپس میں ملا دیں۔ یہ یاد رہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع رہے گی۔
کے سمجھنے کے لیے اور ایکسپوجر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ ایک ٹیبل دیا جا رہا ہے جس میں تمام مرکب توصیفی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، آگے ان کی عربی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، تاکہ ان 20 جو مثالیں ہیں اس کو دیکھ کر آپ اس کی اچھی طرح پریکٹس جو ہے وہ کر سکیں۔ اس پہلی دفعہ آپ کو ایک اسائنمنٹ میں دینے جا رہا ہوں، وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ قرآن میں سے کوئی 10-15 الفاظ جو ہیں مرکب توصیفی ڈھونڈیں، نوٹ کریں اور اس کو لکھیں تاکہ آپ کو اس کا تجربہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔